السلام علیکم ویورز، میں ہوں ملک عمر اوان۔ آپ دیکھ رہے ہیں بیسٹ ہیلتھ ایڈوائزر چینل۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے صحت مند ہوں گے اور محفوظ ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے، آج کل اکثر خواتین میں، نوجوان لڑکیوں میں لیکوریا کی ایک مرض ہوتی ہے۔ آج اس کی علامات اور اس کی وجوہات اور اس کے گھریلو علاج کے بارے میں بات کی جائے گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہماری نئی ویڈیو آپ تک بآسانی سے پہنچتی رہے۔ لیکوریا خواتین میں پائی جانے والی ایک عام بیماری ہے، جس کی وجہ سے ان کے اعضاء مخصوصہ سے سفید رنگ یا زرد رنگ کی رطوبت بہتی ہے۔ اس بیماری کا سامنا زیادہ تر بالغ خواتین کو کرنا پڑتا ہے جب ان میں جنسی اعضاء کی نشو و نما ہوتی ہے۔ عام طور پر رطوبت کے بہنے کو اعضاء مخصوصہ کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کا سامنا زیادہ عرصے کے لیے کرنا پڑے تو اس بہاؤ کے دوران جسم میں تبدیلیاں واقع ہوں تو طبی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس بہنے والی رطوبت کا اصل مقصد جسم سے نقصان دہ بیکٹیریا کا اخراج ہے۔ اگر یہ اخراج بو کے بغیر یا سفید ہو تو نارمل سی بات ہے، لیکن اگر یہ گاڑھا یا بدبودار ہو تو پھر یہ لیکوریا کی علامت ہے۔ لیکوریا کی علامات ہر خاتون میں مختلف ہوتی ہیں۔ بعض خواتین کو صرف ایک علامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کچھ خواتین کو زیادہ علامات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تاہم اس کی علامات مندرجہ ذیل ہو سکتی ہیں۔ اعضاء مخصوصہ سے یعنی وجائنا سے سفید، پیلی یا بدبودار رطوبت کا بہنا، سر میں درد رہنا، چڑچڑا پان ہونا، اعضاء مخصوصہ میں خارش، قبض، سستی اور کاہلی، تھوڑی مقدار میں جلن کے ساتھ پیشاب آنا، اعضاء مخصوصہ کے زخم، جنسی سرگرمی کے دوران تکلیف کا سامنا، حیض کے دوران تکلیف، ریڑھ کی ہڈی یا پنڈلیوں میں درد، نظام ہاضمہ کے مختلف مسائل، خون کی کمی، کمزوری، پیٹ کے نچلے حصے میں درد۔ لیکوریا کی ان علامات کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اب میں آپ کو لیکوریا کی وجوہات بتاتا ہوں۔ اس بیماری کی وجوہات مندرجہ ذیل ہو سکتی ہیں: حیض کے دوران غیر متوازن غذا اور نامناسب رہن سہن، ذہنی پریشانی یا مختلف صدمات، اعضاء مخصوصہ کو صاف نہ رکھنا، جنسی عمل کے نتیجے میں منتقل ہونے والی بیماری، جوڑوں کا درد، دیگر مسائل، بیکٹیریا یا فنگس سے ہونے والا انفیکشن، پیشاب کی نالی کا انفیکشن، مانع حمل ادویات کا استعمال، اعضاء مخصوصہ میں سوزش، پیٹ کے نچلے حصے میں سوزش۔ لیکوریا کی ان وجوہات اور علامات سے آسانی کے ساتھ گھریلو علاج کی مدد سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آج میں آپ کو لیکوریا کا دیسی علاج بتانے لگا ہوں۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، لیکن میں بات مکمل کرنے کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں اور کوشش کروں گا کہ شارٹ ٹائم میں آپ کو مفید معلومات فراہم کر سکوں۔ تو ویڈیو کو سکپ نہیں کیجیے گا، سکپ کرنے سے آپ کو کوئی بھی بات جو ہے وہ آپ کی مس ہو سکتی ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ لیکوریا کی علامات کو مندرجہ ذیل دیسی علاج کے ذریعے بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ سونڈ، جس کو خشک ادرک کا بھی کہتے ہیں، کا استعمال۔ لیکوریا کی علامات سے چھٹکارا پانے کے لیے خشک ادرک یعنی سونڈ کا استعمال نہایت مفید ہے۔ اس کے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 10 گرام سونڈ کو 1 گلاس پانی میں شامل کر کے اس قدر پکائیں کہ 1/4 پانی رہ جائے۔ پانی کو چھان کر 3 ہفتوں تک استعمال کرنے سے نہایت مفید نتائج حاصل ہوں گے۔ نمبر 2، زیرہ کا استعمال۔ زیرے کو بھون کر استعمال کرنے سے بھی لیکوریا کی علامات میں کمی آتی ہے۔ اگر بھنا ہوا زیرہ نہ کھایا جائے تو ذائقے کو بہتر بنانے کے لیے آپ اس میں چینی بھی شامل کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے کیلے کا استعمال۔ اس بیماری میں کیلے کا استعمال بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ کیلے میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو لیکوریا کی وجہ سے بہنے والی رطوبت کو روکنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لیکوریا کے دوران کیلے کا استعمال غذائی قلت سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ کوشش کریں کیلا کھانے کے بعد دودھ میں شہد ملا کر پئیں۔ اس کے علاوہ آپ کیلے پر دیسی گھی کے چند قطرے یا چند قطرے ڈال کر بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ کیلوں کو کاٹ کر ان میں 3 چمچ شہد شامل کرنے کے بعد بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آگے جناب آتا ہے بھنڈی کا نمبر۔ بھنڈی ایک سبزی ہوتی ہے جو عام گھروں میں پکائی جاتی ہے۔ لیکوریا کے دوران بہنے والی رطوبت کو روکنے کے لیے بھنڈی کا استعمال نہایت مفید ہے۔
भिंडी को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि 4 से 5 भिंडियाँ लेकर इनको पानी में उबाल लें, ठंडा होने के बाद उन्हें खा लें। अगर ज़ायके की वजह से भिंडियाँ ना खाई जाएँ तो आप इनको शहद के साथ मिला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे नंबर आता है जी सूखे धनिया का इस्तेमाल। लिकोरी की इलामात को ख़त्म करने के लिए खुश्क धनिया भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसकी इलामात से छुटकारा पाने के लिए आधा लीटर पानी में 2 चम्मच खुश्क धनिया रात को भिगो दें। सुबह उठने के बाद धनिया को छान कर निहार मुँह पानी पी लें। कुछ दिन तक यह पानी इस्तेमाल करने से आसानी के साथ लिकोरिया के इलामात को ख़त्म किया जा सकता है। सफ़ूफ़ का इस्तेमाल। इस बीमारी के दौरान मुख्तलिफ़ चीज़ों से बना हुआ सफ़ूफ़ इस्तेमाल करने से भी उसकी शिद्दत में कमी आती है। बने हुए चने, गुड़, चंद दाने, छोटी इलायची को बारीक पीस कर किसी बर्तन में रख लें। सफ़ूफ़ 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम इस्तेमाल करने से इलामात में कमी आ सकती है। अगर लिकोरिया की इलामात ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाएँ तो सफ़ूफ़ के 2 चम्मच भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो ये तो था जनाब आज हमारी वीडियो लिकोरिया के बारे में। ये अक्सर बहनों, अक्सर बच्चियों को ये मसला होता है तो उनके लिए वो परेशानी का बायस बनता है। उम्मीद है हमारी ये मुफीद वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इसकी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान मलिक उमर रवान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक उमर रवान। आप देख रहे हैं बेस्ट हेल्थ एडवाइज़र चैनल।